بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عید کے حوالے سے یہ اسپیشل پروگرام یزدانی علامہ بخاری دونوں ہم یہاں آپ کی خدمت میں بیٹھے ہیں، اور آپ بھی پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں اپنی کالوں کے ذریعے سے سوالات کرنا چاہیں تو۔ عید مبارک ہم نے تو آپ کو کہی، آپ بھی کہنا چاہیں ہدایت ٹی وی کو اور ہم لوگوں کو، تو آپ کے پاس آپ کے ٹیلی فون موجود ہیں، آپ پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں۔ قبلہ بخاری صاحب سے ہلکی پھلکی گفتگو چل رہی ہے، ان کی زندگی اور خاص طور پہ جو ہے وہ ان کی علمی زندگی جو ہے اس کے حوالے سے سوال ہم نے کیا، تو انتہائی اختصار سے قبلہ صاحب نے اپنی تعلیمی سفر جو ہے اس کو بیان فرمایا۔ قبلہ، اس وقت آپ یہاں پہ تشریف لائے، ماشاءاللہ آپ کی خدمات جو ہیں وہ ڈھکی چھپی نہیں ہیں، پوری کائنات، پوری اس وقت پوری دنیا جو ہے وہ جانتی ہے، آگاہ ہے، چونکہ ٹی وی ایک مطلب ذریعہ ہے لوگوں تک بات کو پہنچانے کا، اور ماشاءاللہ آپ بڑی جرت سے مسائل کو بیان کرتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ آپ ہی کا خاصہ ہے۔ کیا محسوس کرتے ہیں UK یورپ میں مذہب کی تبلیغ جیسے ہونی چاہیے پراپر ہو رہی ہے؟ جی ظاہر ہے کہ پراپر تو نہیں ہو رہی، لیکن یہ ٹی وی آنے کی وجہ سے یعنی بہت اچھے طریقے سے آگے بات بڑھ تو رہی ہے، لیکن پھر بھی ضرورت اس امر کی ہے کہ جو علماء کرام ہیں وہ یہاں کی زبان سیکھیں، اور یہ ہماری کوتاہی ہے کہ ابھی ہم اس طرح سے پوری طرح یعنی بول نہیں سکتے انگلش، یعنی سپیچ کرنی ہو تو اس میں، اور یہاں کی جو نئی نسل ہے ظاہر ہے کہ ان تک بات پہنچانے کے لیے ضروری ہے کہ ان کی زبان میں بات کی جائے۔ تو الحمدللہ کچھ طالب علم پڑھ رہے ہیں یہاں کے بورن بچے حوزہ علمیہ قم میں، تو امید کی جا سکتی ہے کہ آئندہ چند سالوں تک مزید بہتری ہو جائے گی۔ اگرچہ یہاں پر لندن میں بھی حوزہ علمیہ کھلا ہے اور اسلامی کالج بھی ہے، اور اس میں بھی بچے جا کے پڑھ سکتے ہیں، چونکہ جب تک وہی زبان استعمال نہ کی جائے جو آپ کے مخاطبین کی ہے، اس وقت تک وہ پوری طرح سے ثمرات ظاہر نہیں ہو سکتے۔ اور خود قرآن مجید نے بھی یہ جو بات کی ہے، فرمایا کہ تم میں سے کیوں نہیں کچھ لوگ اٹھتے اور جا کے علم حاصل کریں، تو اس کے بعد جب وہ پلٹ کے اپنے آئیں قوم و قبیلہ کی طرف تو ان کو اللہ کی نافرمانی سے ڈرائیں، تاکہ تبلیغ کریں تاکہ وہ ڈر جائیں۔ تو اس سے بھی یہ پتہ چلتا ہے کہ ہر قوم قبیلے میں سے لوگ جانے چاہیے حوزہ علمیہ میں، وہ درس پڑھیں اور آئیں۔ تو یہاں پر جو بات ہے وہ ضروری ہے کہ یہاں کے جو انجمنوں کے یا اسلامی مراکز کے جو مسئولین ہیں ان کی بھی ذمہ داری بنتی ہے۔ اس کی وجہ ایک یہ بھی ہے کہ یہاں کے جو جوان بچے ہیں وہ کم اس طرف آتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ ظاہر ہے کہ جس نے بھی اسلامی مرکز کو سنبھالنا ہے، کو عالم دین بنے گا، تو اس کی بھی ضروریات ہوتی ہیں۔ تو اگر یہاں کے جو ہیں مراکز اگر وہ صحیح طریقے سے اپنے روحانی کو، عالم دین کو سنبھال نہیں سکتے، تو ظاہر ہے پھر بچوں میں وہ نئی نسل میں تشویق جو اس طرح سے ہوتی نہیں ہے کہ وہ آئیں اور اس فیلڈ میں یعنی تبلیغی اپنا مقام دیکھیں، سمجھیں اور سنبھال لیں اور مسلسل رہیں، یہ کم ہو رہا ہے۔ اور اب بھی جو جاتے بھی ہیں حوزے میں پڑھنے کے لیے، تو ان میں سے تقریباً 80% جو ہے نا وہ واپس آ جاتے ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کیوں کوئی سال رہتا ہے، کوئی 2 سال رہتا ہے، تو اس کی وجہ جو ہے نا یہ ہے کہ بچے بھی سوچ سمجھ کے جائیں، ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ جو دین کا راستہ ہے بہر حال کٹھن راستہ ہے، مشکل راستہ ہے، اور پھر اللہ کی ذات پر توکل کر کے تو قدم بڑھانے چاہیے۔ یہ چونکہ یہاں پڑے ہوتے ہیں پھر وہاں جاتے ہیں، تو اب جو جاتے ہیں وہاں پر تو وہاں سے یہ رپورٹ ہے کہ بھئی زیادہ دیر نکالتے نہیں، اور ظاہر ہے کہ 1-2 سال پڑھا بچہ جو ہے وہ تو بڑی مشکل سے مقدمات ہی
اگر کوئی کتابیں 2 پڑھ لے یا تو ان کو چاہیے کہ یعنی کو 5 سال کا کم از کم کورس کر لیں جس میں ابتدائی طور پر یہ صرف و نحو بھی پڑھی جائے, عربی پڑھنی آ جائے اور اس کے بعد اسلام کے جمالی جو ہے مسائل پتہ چل جائے اور پھر وہ آ کے یعنی اسلامی مراکز کو سنبھالیں. تو جو آپ نے سوال کیا کہ بھی یہاں پر مسئلہ جو ہے تربیت کا اور تعلیم کا, تو یعنی کافی حد تک ہم یعنی کوشش تو کر رہے ہیں سارے, لیکن پھر بھی ہم مطمئن نہیں ہیں کہ اس سے زیادہ ہونا چاہیے. اور اسی طرح ہم تو یہ جو ہمارے ٹی وی چینل کھلے ہوئے ہیں تو ہم تو ابھی ان ٹی وی چینلوں کو بھی اس طرح سے نہیں کر سکے. جی بسم اللہ. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. کال ڈراپ ہو گئی. جی فرمائیے. تو بہرحال پہلے سے تو بہت زیادہ الحمدللہ اویئرنیس پیدا ہوئی ہے, خصوصاً یہ ٹی وی آئے ہیں تو اب تو گھر گھر پیغام پہنچ رہا ہے. اور پہلے تو ہم جب 14 سال پہلے ادھر آئے تو اس وقت تو ظاہر ہے کہ چینل بھی نہیں تھے ادھر کو, اردو والے بھی کو BBC کے کوئی ہفتے بعد وہ پروگرام آتا ہوتا تھا. اور تو پھر الحمدللہ ادھر چینل کھلے گئے اردو میں اور BR اسلامی چینل ہمارے کھلے. تو اب تو اگر کوئی یورپ کے کسی بھی شہر میں کوئی بھی چاہے ایک ہی گھر ہو, وہاں کو مسجد نہ ہو, امام بارگاہ نہ ہو, پھر بھی یہ چینل جا رہے ہیں اور الحمدللہ یہ دین کا پیغام پہنچ رہا ہے. تو لیکن پھر بھی جس کو کہتے ہیں نا, جب کوئی انسان نے کوئی چیز سیکھنی ہوتی ہے تو اس کے لیے جسے کلاسیکل پڑھنا پڑتا ہے, یعنی کلاسیں لگا کر اس کو. جیسے ہم نے ڈرائیونگ سیکھنی ہو تو آپ کو پتہ ہے کہ کتنے لیسن لینے پڑتے ہیں, تھیوری پڑھنی پڑتی, تب جا کے اس کو یعنی وہ پاس کرتے ہیں. تو یہ اسلام کے جو احکامات ہیں اور جو عقیدتی بحثیں ہیں اور یہ سب پڑھنی چاہیے. ایک دفعہ ہے کہ چلو سن لی, آدھی اس مجلس سے سن لی, آدھی کسی اور سے سن لی, اس نے کسی اور انگ میں کہی, اس نے کہیں اور, تو اس سے جو ہے نا ایک عمومی سی فضا تو بنتی ہے انسان کے ایمان کی. لیکن حقیقت میں جب تک انسان خود مطالعہ نہ کرے, نہ پڑھے, یا صحیح طرح کسی کو اپنے استاد سے نہ پڑھے, اس وقت تک نہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام وعلیکم السلام. جی کون صاحب آپ کی خدمت میں اور آئے خدمت میں بہت بہت سلام عرض کرتا ہوں. کون بھائی, کہاں سے؟ جی بھائی انڈیا سے سید شیر علی نقوی بول رہا ہوں. جی جناب علی فرمائیے. علامہ صاحب ایک چھوٹا سا سوال تھا. جی فرمائیے. کیا جو ہم قربانی کرتے ہیں بکرے کے اوپر, تو یہ خصی بکرے کے اوپر قربانی نہیں ہوتی, اور اس کا کوئی قرآن و حدیث کی روشنی میں اگر تھوڑا سا بتا دیں تو بہت مہربانی ہوگی. جی بڑی مہربانی. چلیے قبلہ اس باس کی طرف تو پھر پلٹیں گے. یہ سوال آپ کے سامنے. جی سوال یہ انہوں نے کیا ہے کہ بھی قربانی کا جانور جو ہے یعنی اس کی شرائط کیا شرائط ہے. تو میرا محترم بات یہ ہے کہ جب اللہ کی راہ میں چیز قربان کی جائے تو اس کو صحیح سالم ہونا چاہیے. تو جانور ایسا ہونا چاہیے جو کہ عمر بھی اس کی پوری ہو اور پھر اس کے اعضاء میں سے کوئی عضو جو ہے وہ بیکار اور ناقص نہ ہو. مثلا یہ نہ ہو کہ ایک آنکھ اس کی ضائع ہوئی ہو, ایک کان کٹا ہوا ہے یا سینگ ٹوٹا ہوا ہے. تو یہ چونکہ صحیح و سالم ہونا چاہیے. تو اسی طرح کہا گیا ہے کہ وہ جانور جس کو یعنی گاؤں میں کرتے ہیں وہ لوگ کہ اس کو کھسی کر دیتے ہیں تاکہ وہ یعنی نر جو ہے بکرا یا وہ جو مطلب خاصی جانور, ہاں مطلب ہے کہ اس کی زیادہ سے زیادہ نشو نما ہو اور وہ مادہ کی طرف نہ جائے, وہ یہ کر دیتے ہیں. تو وہ اس میں ظاہر نقص پیدا ہو جاتا ہے نا. یہ تو کہا گیا کہ جو عیب دار
جانور ہے جس میں نقص پیدا ہو گیا ہے یا آپ نے ڈال دیا ہے اس کو قربان نہ کریں. اب ہم اس کے لیے کوئی ظاہر کوئی آیت تو ہے نہیں, اس کے لیے تو روایتوں میں ہی ہو سکتا ہے کہ بتایا گیا ہو, لیکن ابھی فی الحال آپ کو اس طرح تفصیل سے ہم روایت نہیں نشاندہی کر سکتے کہ کہاں پر. تبلیغ کے حوالے سے گفتگو مطلب آپ فرما رہے تھے, اور جو میں سمجھ پایا آپ کی گفتگو سے وہ یہ ہے کہ ہم لوگ جو پاکستان سے انڈیا سے یہاں پہ آئے, مطلب عموماً بعض لوگ تو بڑے واقعاً پڑھے لکھے ہیں اور انہوں نے انگلش بھی پڑھی ہے, علم و فضل بعض کے پاس موجود ہے لیکن ان کے پاس زبان جو ہے وہ نہیں ہے یہاں والے لوگوں کی. اور یہاں کے جو طلباء اب جانا شروع ہوئے ہیں ان کے پاس زبان تو ہے لیکن علم جو ہے ان کا وہ معیار نہیں ہے کہ وہ زبان کا تو فائدہ ہے لیکن وہ پوری طرح سے پڑھ نہیں رہے, پڑھ نہیں رہے یا مطلب پڑھے نہیں ہیں اور وہ یہاں پہ آ جاتے ہیں. تو ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ دونوں سائیڈوں کا فائدہ نہیں ہے, یقیناً مطلب وہ لوگ جو ہیں وہ بھی مفید ہیں, یہ لوگ بھی مفید ہیں, لیکن جیسے ہونا چاہیے تھا اس طرح سے نہیں ہو رہا. تو اس کا حیثیت بھی اس کی بھی ہو اور پھر اس کی قوہ بیان اور زبان بھی ہو تو پھر بات بنتی ہے. مطلب تو پھر اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حال یہی ہے کہ یہ کام کیا جائے اور کیا, یعنی یا یہاں والے لیکن اس کا مطلب دیکھیں نا جی, اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ جو کچھ ہو رہا ہے اس کو بھی چھوڑ دیا جائے. ظاہر ہے کہ اس یو کے کی بات ہی ہم کر لیں تو یو کے میں آج سے کچھ 40 سال پہلے علماء کرام 60 کی دہائی میں یہاں آنے شروع ہوئے, ٹھیک ہے. تو وہ جو پہلے علماء کرام آئے ہیں, ظاہر ہے کسی نے پیش نمازی کا کورس کیا ہے, کسی نے 2 سال پڑھا ہے, کسی نے 3 سال پڑھا ہے, تو کسی نے 4 سال پڑھ لیا ہے. تو وہ آئے یہاں پر اور الحمدللہ انہوں نے کام کیے اور بڑی خدمات کی. چونکہ ویسے بھی یہاں کے لوگوں کو شروع میں ظاہر ہے کہ پیش نماز کی ضرورت ہے, جمعہ پڑھایا جائے, بچے قرآن مجید پڑھیں اور ناظرہ قرآن مجید پڑھایا جائے اور لوگوں میں دین کے ساتھ ربط رہے. اب جو آگے بات بڑھ رہی ہے تو الحمدللہ اب جو علماء کرام آ رہے ہیں حوزہ علمیہ سے پڑھ کے, تو وہ ظاہر ہے کہ درس خارج پڑھے بھی ہوئے ہیں اور بعض نے کسی نہ کسی شعبے میں تخصص بھی کیا ہے اور کچھ ایسے بھی ہیں جنہوں نے ڈاکٹریٹ بھی کر رکھی ہے. تو کام چل رہا ہے. لیکن ابھی فرض کریں یہ یو کے کی بات کروں تو ہمارے پاس مثلا ہندوستان پاکستان یعنی اردو بولنے والوں کے تقریباً 70 ادارے ہیں اور ان میں سے ہمارے پاس تقریباً 10 ایسے مراکز ہیں جن کے پاس عالم دین ہے ہی نہیں. وہ بیچارے جمعے والے دن کسی کو بلا لیتے ہیں تو جمعہ پڑھا کے چلے جاتا ہے, یہ جمعرات کا وہ کر لیتے ہیں اعمال. تو یعنی 10 سینٹر تو ایسے ہیں کہ جن میں عالم دین ہی نہیں ہے. اور پھر جو ہمارے علماء کرام ہیں تقریباً آپ کہہ سکتے ہیں کہ بھئی 70 کے قریب, اور ان میں سے 50 سے اوور جو ہے نا تقریباً وہ 20-25% تو ایسے ہیں جو کہ بیچارے اب سروس نہیں دے سکتے, بیمار ہو گئے ہیں. کسی کی عمر 65 سال ہے, کسی کی 70 ہوئی ہے, کسی تو ظاہر ہے بیماری لگی ہوئی ہے کسی کو, تو وہ اس طرح سے سروس دے نہیں سکتے. تو ضرورت تو ہے کہ بہرحال مزید علماء کرام آئیں, اور جب تک یہاں کے پڑھے ہوئے بورن بچے جو ہیں جن کی انگلش یہاں کی ہے اور لہجہ بھی ہے تو ان کو جانا چاہیے, حوزہ میں پڑھنا چاہیے, اور یعنی 5 سال 7 سال 10 سال پڑھ کے صحیح طرح آئیں تو پھر جامعہ میں اپنی خدمات پیش کریں اور دین کی طرف لوگوں کو بلائیں. چونکہ اگر وہ کہا جاتا ہے نیم حکیم خطرہ جان, نیم ملا خطرہ ایمان والی بات ہے. تو چونکہ جو ابھی بیچارے صحیح طرح پوری طرح پڑھا نہیں ہوتا تو وہ پھر ایسے مسائل چھیڑ دیتے ہیں کہ خود ان کو بھی پوری طرح سمجھ نہیں ہوتی تو سنی ہوتی ہے بات, تو وہ پھر مشکل پیش آتی ہے. یعنی آپ کے خیال میں جو یہاں والے ہیں وہ زیادہ پڑھیں اور جو ادھر سے آتے ہیں وہ ان کی زبان جو ہے وہ سیکھ کے اس پر تسلط پیدا کریں, تاکہ تسلط پیدا کریں. اگرچہ ایکسنٹ وہ نہیں ہوگا پھر بھی لہجے کا تو رہے گا کام, لیکن کم از کم تقریر تو انگلش میں ہو سکے, مطلب سمجھ سکیں انگلش کو پراپر. جیسے اگرچہ اب تو حکومت نے بھی کر دیا ہے کہ وہ 6 درجے کا لیول 6 کا امتحان دے تبھی جا کے وہ یہاں پر آ سکتا ہے. اور اگر وہ ریلیجیس ورکر وغیرہ کوئی آئے تو وہ چاہے اس سے
نیچے درجے کا ہو. تو ابھی آئندہ مشکلات ہی پیش آئیں گی باہر سے. تو عالم دین قبلہ اس وقت میں یورپ کے دوروں پہ اکثر جاتا رہتا ہوں. وہاں پہ لوگوں میں ایک شوق ہے. بڑے بڑے ہمارے اچھے دوست بھائی جو ہیں انہوں نے اپنے بچوں کو دینی درس گاہوں کی طرف مائل کیا ہے, بھیجا ہے. یعنی مطلب پیسے کس کو اچھے نہیں لگتے. مطلب دنیا میں اس وقت, اور جو پھر یورپ میں آ گیا ہے, یورپ میں آ کے اگر کوئی بچہ کوئی والدین جو ہیں وہ اپنے بچے کو دینی درسگاہ میں بھیجتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ واقعاً ایک ان کا حوصلہ بھی ہے, اور ایک حوصلے کے ساتھ ساتھ ان کا مذہبی ہونے کی دلیل بھی ہے کہ وہ واقعاً ایسے لوگ ہیں کہ جو جن کا تعلق جو ہے وہ مذہب کے ساتھ بڑا گہرا ہے. یہ شوق اور یہ ذوق تو مطلب یہاں پہ بھی لوگوں میں الحمدللہ موجود ہے. اس شوق کو اور زیادہ بڑھانے کی ضرورت ہے کہ جو بچے جائیں, یہیں سے ہمارے مانچسٹر سے بھی کچھ بچے گئے, باقی یورپ سے بھی مطلب موجود ہوں. میں ان دنوں میں, یہ عشرہ محرم الحرام ہے, اور میں آپ کو عرض کروں کہ جو آپ کی بھی معلومات ہیں, میری بھی کسی حد تک معلومات ہیں کہ نہ یورپ میں پورے علماء ہو رہے ہیں عشرہ محرم کے لیے, نہ یو کے میں. یو کے میں بھی ابھی ضرورت ہے اور علماء میسر نہیں ہے. اور مطلب یورپ میں بھی مطلب مسئلہ بنا ہوا ہے کہ عشرہ محرم کی جگہ زیادہ ہیں اور پڑھنے والے جو ہیں وہ بہت کم ہیں. تو اس کا مطلب یہ کہ یہاں پہ اور زیادہ ہمیں علماء جو ہیں ان کی ضرورت ہے. کیا فرماتے ہیں آپ؟ جی بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ میں نے تو عرض کیا کہ مسجدیں جو خالی پڑی ہوئی ہیں ابھی, تو محرم کے دنوں میں تو چونکہ جہاں مسجد نہ بھی ہو, لوگ کرائے پہ ہال لے کر انجمنیں ہیں اور کراتے ہیں, مولا کی عزاداری کراتے ہیں. تو ظاہر ہے کہ محرم کے دنوں میں تو اس سے 2-3 گنا بڑھ جاتا ہے. مثلا اگر یو کے میں اگر ہم فرض کریں کہ ہماری 100 مسجد ہے, ٹھیک ہے, تو جب محرم کے ایام آتے ہیں تو پھر مجلسیں جو ہیں وہ تقریباً 200 جگہ پہ 150 جگہ پہ ہو رہی ہوتی ہیں. تو وہ تو ابھی تو پہلے وہ جو مساجد ہیں ان میں ہی امام مسجد نہیں ہے ہمارے پاس, تو باہر سے منگوانے پڑتے ہیں. تو بہرحال یہ کمی تو ہے. تو علماء کو زیادہ سے زیادہ یہاں والے جو ہیں ان کو کوشش کرنی چاہیے. جی, یہاں کے جو دیندار گھرانے ہیں ان کو چاہیے کہ اپنے بچوں کو بھیجیں. اور مطلب اگر باہر سے بھی, جیسے میں نے عرض کیا کہ باہر سے بھی اگر آتے ہیں تو ان کو بھی زیادہ سے زیادہ یہاں کے حالات اور یہاں پہ تبلیغ کا طرز اور طریقہ جو ہے اس کو سیکھنا چاہیے. اور یہاں پہ آ کے صرف اور صرف کیا مطلب ہمارے بزرگوں کی یہ رائے ہے, جو علماء کرام ہیں وہ کہتے ہیں کہ ایسا بھی نہ ہو کہ مثلا یہاں یو کے میں مدرسہ بنا ہو اور اس میں بچے پڑھ کے تو اپنا یعنی مسجدیں سنبھال لیں. نہیں, ان کو جانا چاہیے مرکز میں, حوزہ نجف میں یا قم میں, تاکہ جو مہد علم ہے, جو مرکز علم ہے, وہاں پر جائیں. اور خالی پڑھ لینا ایک چیز کو کافی نہیں ہوتا, بلکہ اس فضا کو بھی دیکھیں جہاں سے علم آ رہا ہے. اور مراجع کرام اور ہماری جو علمی مراکز اور درسگاہیں ہیں, اور وہاں پر ایک جو کلچر ہوتا ہے نا, وہ علمائی کلچر اور جو حوزے کا کلچر ہے, اس کو بھی دیکھنا بہت ضروری ہے. تو اس سے انسان کو بہت اچھا. یہ بھی ایک سلسلہ قبلہ بات چل نکلی ہے, تو تھوڑی سی یہ بھی ایک سلسلہ چل نکلا ہے کہ بعض لوگ واقعاً وہ جس طرح آپ کہہ رہے ہیں وہ صرف زیادہ سے زیادہ پڑھتے ہیں, دقیق مسائل میں جو ہے وہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں, لیکن ان کی روحانی تربیت جو ہے وہ پراپر طریقے سے نہیں ہوتی. اس ماحول میں روحانی تربیت کی کتنی زیادہ اہمیت ہے؟ جی ظاہر ہے کہ اگر روحانی تربیت نہ ہو تو کہا گیا العلم حجاب اکبر, علم جو ہے حجاب اکبر ہے. انسان میں غرور اور تکبر اور وہ چیزیں لے کر آتا ہے کہ جب وہ سمجھتا ہے کہ بھی میں جانتا ہوں اور دوسرے جو لوگ ہیں وہ نہیں جانتے, تو اس سے علمی تکبر پیدا ہوتا ہے. لیکن اگر تہذیب ساتھ ہو تو پھر یہ ہے کہ وہ اصل کی طرف پڑتا ہے کہ بھئی جتنا کسی درخت کو پھل لگتا ہے وہ اتنا اور جھک جاتا ہے. تو یہ اگر اخلاق کی بحثیں نہ پڑھی ہوں یا درس اخلاق نہ لیے ہوں یا کسی عالم ربانی جو درس اخلاق حوزے میں دیتے ہیں
ان کی محفلیں نہ اٹینڈ کی ہوں تو ظاہر ہے کہ پھر وہ چیز آتی نہیں ہے. تو ضروری ہے یہ چیز کہ حوزہ علمیہ میں جایا جائے اور پھر وہاں سے بزرگوں کی صحبت اختیار کی جائے اور ان کے درس لیے جائیں تو تہذیب نفس کیا جائے تو پھر ہی ہے. تو یعنی اگر وہ چیز نہیں ہے تو پھر واقعاً مشکل پڑ جاتی ہے. یعنی ایک مرتبہ تو یہ کہ مطلب ایک بندہ فقہ کو پڑھ لیتا ہے، ایک مرتبہ مطلب یہ ہے کہ یہ ہم لوگ جو حوزے سے پڑھ کے آئے ہوئے ہیں اور ہماری جو یہاں پر مرکزوں میں جو تنخواہیں ہیں، یہ جو چیز ہے، یہ سہولیات ہیں، وہ یہاں کے حساب سے دیکھیں گے تو نہ ہونے کے برابر ہے. تو اگر یہاں کے بچے جو ہیں وہ اگر وہ وہاں نہیں جائیں گے اور دیکھیں گے نہیں قریب سے تو وہ مشکلات کا اور اس طرح سے وہ مقابلہ نہیں کر سکتے. چونکہ وہ کہتے ہیں ہاں بھئی یہ کیا بات ہوئی کہ ہم نے 5 سال پڑھا، 5 سال نے اس نے پڑھا، 10 سال ہم نے پڑھا، 10 سال وہ کہاں سے کہاں پہنچا ہوا دوسرا آدمی، اس کی کیا سہولیات ہیں، کیا تنخواہ اور کیا ہے. تو لیکن اگر وہ تہذیب ہو ساتھ کہ بھئی یہ طلبگی جو ہے، یہ علم جو ہے، یہ فقر میں ہی آتا ہے، یہ جو ہے یہ ضروری ہے. تو آداب المتعلمین اور وہ ایسی کتابیں جو وہاں پر پڑھائی جاتی ہیں علم حاصل کرنے والوں کے لیے اور اخلاق جو ہیں، تو وہ سب جب پڑھتا ہے انسان تو پھر اس کو پتہ چلتا ہے. تو لہٰذا یہ بہت ضروری ہے کہ اس ماحول کو، اس فضا کو بھی دیکھا جائے. اگرچہ اب وہ بھی آج سے 20-25 سال والی پہلی فضا نہیں رہی، لیکن پھر بھی بہرحال باہر کی دنیا سے تو بہت بہتر ہے. ٹھیک ہے، چونکہ جب نعمتیں آتی ہیں تو مسائل جو ہیں وہ پھر اور ہو جاتے ہیں. جیسے ایک دن ایک عالم دین کو میں سن رہا تھا تو اس نے کہا کہ نجف اشرف جو ہے وہاں پر یعنی 48 ڈگری 49-50 ڈگری وہ پڑتی ہے، گرمی بڑی پڑتی ہے. تو جب وہ نئی بجلی وہاں پر آئی نا تو کسی مجتہد کو اس طالب علم نے کہا جی یہاں بجلی آ گئی ہے. تو انہوں نے کہا کہ یہ تو اچھا نہیں ہوا. انہوں نے کہا جی وہ بجلی ہے، وہ جو بلب جلتا ہے، وہ یعنی جو ہم لالٹین جلائیں گے، وہ سمجھا رہے تھے کہ بھئی شاید ان کو سمجھ نہیں پوری طرح آ رہی. تو انہوں نے کہا مجھے پتہ ہے، لیکن میں اس لیے ڈر رہا ہوں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ پہلے جو نجف اشرف میں آتے تھے وہ تو علم حاصل کرنے کے لیے اور مولا کی محبت میں مولا کی ولایت لے کر یہاں پر آتے تھے اور گرمی میں رہتے تھے اور یہیں پڑھتے تھے اور سیکھتے تھے اور جاتے تھے. لیکن مجھے ڈر ہے کہ اب نجف اشرف میں بجلی آ گئی، کہیں ایسا نہ ہو کہ نجف اشرف کے ارد گرد کے دیہاتوں والے اٹھ کے شہر میں نہ آنا شروع ہو جائے کہ وہاں بجلی آ گئی ہے. تو یعنی سہولتیں جب آتی ہیں جہاں پر غیر اہل لوگ جو ہاں تو وہ بھی آ جاتے ہیں، وہ سہولیات. تو لہٰذا یہ ضروری ہے کہ جو ماحول ہے حوزے کا اس کو دیکھا جائے. خاص طور پہ قبلہ مطلب عبادات، معاملات اور اخلاقیات، جی یہ 3 پہلو جو ہیں ان کو بیان کیا جاتا ہے. بندے عبادات بھی کرتے ہیں، معاملات کو بھی دیکھتے ہیں، اخلاقیات. اور پیغمبر گرامی بھی ارشاد فرماتے ہیں کہ انما بعثتو لأتمم مکارم الاخلاق. تو اس کا مطلب یہ کہ یہی اخلاق جو ہے اس کا بلند و بالا تر کرنا اور روحانی تربیت جو ہے وہ کسی بچے کی کرنا، کسی انسان کی کرنا، یہ اس کی اس پہلو پہ توجہ مزید زیادہ ہونی چاہیے. جی مزید زیادہ ہونی چاہیے. مطلب علم جو ہے وہ اگر کہا جائے تو یوں کہا جا سکتا ہے کہ وہ 2 دھاری تلوار ہے. اس کو مطلب اس سے فائدہ بھی لیا جا سکتا ہے اور اس سے نقصان بھی لوگوں کا کیا جا سکتا ہے. لوگوں کو فائدہ بھی پہنچایا جا سکتا ہے اور لوگوں کا نقصان جو ہے وہ بھی کیا جا سکتا ہے. اور عجیب مطلب اس پہ لوگ جو ہے وہ گفتگو کرتے ہیں، اگر وحی کے پہرے نہ بٹھائے جائیں ذہنوں پہ، دماغوں پہ، تو علم جو ہے وہ بسا اوقات نقصان بھی پہنچا سکتا ہے. اور یہ نئے طریقے بھی انسان کو غلط راہوں کی طرف جانے کے بتا سکتا ہے. انسان پہ یعنی اس کی روحانی تربیت، اس کی اخلاقی تربیت، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کے ذہن پہ وحی کے پہرے جو ہیں اس کا بٹھانا. یہ علم اور ایمان، جی چونکہ اگر ایمان نہیں ہے تو خالی علم جو ہے وہ تو ظاہر شیطان کے پاس کتنا علم ہے، اتنا علم ہے اس کے پاس کہ وہ ملائکہ کی صفوں میں جا کر عبادت بھی اس کے پاس 6000 سال کی ہے اور علم بھی اس کے پاس اتنا ہے
کہ ہر نبی کی شریعت کو وہ جانتا ہے، تبھی تو اس کے پیروکاروں کو وہ گمراہ کرتا ہے. تو لہٰذا ہر نبی کی جو شریعت ہے اس کو پتہ ہے، علم بھی اس کے پاس ہے. لیکن چونکہ ایمان جو ہے اللہ تبارک تعالیٰ پر اس طرح سے جیسے ہونا چاہیے، اگرچہ وہ ایمان اس اللہ پاک کی توحید کو تو مانتا ہے. جب اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا کہ بھی تجھے کیا ہو گیا کہ تو نے کیوں نہیں سجدہ کیا میرے بنائے ہوئے کو، حضرت آدم کو، کیا تو عالین میں سے ہے؟ تو اب وہ جو کہتا ہے کہ تو نے اس کو خاک سے مٹی سے بنایا اور مجھے آگ سے پیدا کیا ہے اور میں اس سے افضل ہوں، انا خیر منہ. تو وہ انا خیر منہ یہ کس نے کہا کہ تو اس سے بہتر ہے؟ مطلب ہے کہ اس نے خود سے ہی بات بنائی ہے نا ایک، کہ میں اس سے بہتر ہوں. تو لہٰذا اللہ تبارک تعالیٰ کو ماننے کہا کہ یہ ہے کہ اس کو بھی مانو اور جس کو وہ منوائے اس کو بھی ماننا پڑتا ہے. تو لہٰذا اللہ کے نمائندے اور خلیفۃ اللہ حضرت آدم کو وہ نہیں اس نے مانا، تو لہٰذا وہ راندہ درگاہ ہو یعنی گیا. ایمان بھی شرط ہے، یعنی علم کے ساتھ ایمان ضروری ہے. علم کے ساتھ ایمان ضروری ہے. اور مجھے کہا جا رہا ہے ایک بریک کے لیے حاضر ہوتے ہیں جی ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد.